PTI इंट्रा पार्टी के हवाले से, और हमारा मकसद जो है वो ये है कि हम बल्ला बचाने निकले हैं। और मैं उसकी आपको तफसील बताऊंगा कि अगस्त 2002 में कुछ मेरी भी इसमें काविशें शामिल थी, जब मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इसी इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त डाली थी कि हमें बल्ले का निशान दिया जाए। और उससे पहले जो 97 के इलेक्शन थे उसमें चिराग था हमारा इलेक्शन सिंबल। तो अल्लाह का करना हुआ कि हमें बल्ला का सिंबल मिला, और उस बल्ले की सिंबल के ऊपर हमने पाकिस्तान साहब की ब्रांडिंग की। लेकिन आज बल्ला जो है वो ख़तरे में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंबल के हवाले से। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो ऑर्डर सुनाया है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक आखिरी मौका दिया था कि अगर आपने शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए तो ये जो बल्ला है कानून के तहत ये आपसे लिया जा सकता है, जो बहुत नुकसान होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और उसका जो पॉलिटिकल शनाख्त है आने वाले इलेक्शन में वो ख़तरे में पड़ता है। इसलिए हम उम्मीद कर रहे थे और हमने पूरी कोशिश की कि हम ये जो नई क़यादत है, ये जो अब नए लोग पार्टी में अचानक नमूदार हो गए हैं वकला की सूरत में, जो जेल से बाहर आके बेनामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं और मुतज़ाद बयानात दे रहे होते हैं और मुतज़ाद बातें कर रहे होते हैं, तो हमने पूरी कोशिश की इस हद तक कि मैंने कल कई साल बाद पार्टी के चेयरमैन इमरान खान के लिए एक वीडियो मैसेज भी किया था, और उसमें मैंने ये कहा था कि सबसे बेहतर रास्ता ये है कि आप खुद ये जो फ्रॉड हुआ है, ये जो इलेक्ट्रल फ्रॉड हुआ है, ये जो एक ढोंग रचाया गया इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से, जिसकी तफसील में मैं आता हूँ, इसको आप खुद कलअदम करार दे दें और एक संजीदगी दिखाएं कि आप शफाफ इलेक्शन कराना चाहते हैं। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को ये मौका देना चाहते हैं कि वो अपनी मर्जी से अपनी क़यादत का फैसला करें, न कि बाहर से लोगों को नामजद कर दिया जाए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आईन में ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं है कि कोई केयर टेकर चेयरपर्सन हो या कोई नामजदगी हो पिछला चेयरमैन जो है नए चेयरमैन को। मैं उन लोगों में शामिल हूँ जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बुनियादी आइन लिखा था। मैं था, हामिद खान थे, मिराज मोहम्मद खान थे, फौजिया कसूरी थी, सईदुल्लाह खान नियाजी थे, डॉक्टर आरिफ अलवी थे। हमने जो आइन बनाया उसमें हमने ये लिखा था कि चेयरमैन जो है 3-3 साल के 2 टर्म्स करेगा, उसके बाद वो नाअहल हो जाएगा, वो हमेशा के लिए पार्टी की क़यादत नहीं संभाल सकता। उसका मकसद था कि हमने जमहूरियत लानी थी पार्टी में, हमने पार्टी को इदारा बनाना था, हमने पार्टी को लीडरशिप की एक क्रेडल बनाना था कि जहाँ मेरिट पे लीडरशिप ऊपर आए। ये जमहूरियत का बुनियादी तकाजा है। जैसा कि आपने बरतानिया में आप देखते हैं कि एक इंडियन नज़ाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना, अपनी पार्टी से इलेक्शन के ज़रिए मेरिट पे ऊपर आया। एक पाकिस्तानी नज़ाद जो है वो लंदन का मेयर बना 2 टर्म्स के लिए, वो फिर अपनी पार्टी से मेरिट से उठा। तो ये बुनियादी एक ज़रूरत थी जिसके लिए हम मैं आपको ये याद दिलाना चाहूँ, मुझ पे बड़े अब सवालात उठते हैं क्योंकि मेरा पैगाम, हम सब का पैगाम अब पाकिस्तान में फैल रहा है। तो कोई तरह तरह के बड़े इल्ज़ाम लगे। पहले कहते थे कि ये पानामा की वजह से फॉरेन फंडिंग की है, फिर कोई कहता था इजी लोड, यहाँ खड़े होकर कहते थे, वो तमाम के तमाम खुद डाउनलोड हो गए और चले गए, और अब नए किस्म के इल्ज़ामात हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि दिसंबर 2012 को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला इलेक्शन इस्लामाबाद का हुआ था, उसमें जो खामियां थी मैंने इलेक्शन कमीशन के सामने वो निशानदेही की थी। तो अगर मैं किसी के इशारे पर चल रहा होता तो उस वक्त मैं ना करता। ये मेरी एक स्ट्रगल है कि ये जमात हमें बहुत अजीज़ है, ये निशान जो है इंतखाबी हमें बड़ा अजीज़ है। अब जो इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया कि इनको आखिरी मौका मिलेगा, और वो मौका भी इन्होंने गंवा दिया। तो ये नज़र आ रहा था दीवार पर लिखा हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इलेक्शन सिंबल है वो अब संगीन खतरात का सवाल है, क्योंकि जिस भोंडे अंदाज में ये इलेक्शन कराए गए, मैं और ये हमारे वफद के कुछ लोग हमारे साथ थे, हम 1 दिसंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी दफ्तर में गए
اور ہم نے وہاں جو مرکزی دفتر کے نمائندے ہیں ان سے ہم نے تین چیزیں مانگی. ہم نے کہا ہمیں ووٹر لسٹ دی جائے, ہم نے کہا ہمیں الیکشن کے قواعد و ضوابط دیے جائیں, ہم نے کہا کہ ہمیں جو الیکشن کا جو طریقہ کار ہے, کینڈیڈیٹ جو ووٹر لسٹ ہے وہ دی جائے. آپ یقین کیجیے انہوں نے بڑی سچائی سے کہا کہ یہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, ایسی چیز موجود ہی نہیں ہے تو ہم آپ کو کیسے دیں, اور یہ تمام چیزیں ریکارڈڈ ہیں, یہ تمام چیزیں ریکارڈڈ ہیں. تو آج ہم نے جو درخواست دی ہے, جو میں نے درخواست دی ہے, اس میں ویڈیو ثبوت بھی دیے ہیں, وہ حقائق سامنے ہم نے رکھے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے یہ الیکشن ایکٹ 2017 کی کھلا خلاف ورزی ہوئی ہے. اور کیونکہ الیکشن ایکٹ 2017 کہتا ہے کہ ہر جماعت کے ممبر کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس کے الیکشن میں حصہ لے. ہم پی ٹی آئی کے ممبر ہیں. آج آپ نے شاید سنا ہو کہ صبح ایک درخواست بھی ڈال دی گئی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جی آپ میری درخواست جو آنے والی ہے اس کو انٹرٹین نہ کریں کیونکہ یہ ممبر نہیں ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی بوکھلاہٹ کا کیا عالم ہے کہ ابھی میری درخواست آئی نہیں ہے اور ابھی سے انہوں نے اس کو روکنے کے لیے الیکشن کمیشن میں پہنچ گئے. میں اپنی درخواست کے ساتھ میں نے یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو مئی 8 2017 کا ہے, یہ فیصلہ میں نے ساتھ لگایا جس میں 5 ممبر الیکشن کمیشن سردار رضا کی قیادت میں انہوں نے کہا وی دیئر فار ان دا لائٹ آف دا لیٹر ڈیٹڈ اتنا ہیو نو چوائس بٹ ٹو ہولڈ دا پٹیشنر ایز اسٹل دا ممبر آف دا پارٹی اینڈ ایز لوکل اسٹینڈرڈ. یہ الیکشن کمیشن کا آرڈر ہے. اس کے بعد میں نے ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ لگایا, یہ جسٹس محسن اختر کیانی کا ہے 2018 کا 18/7/2000. یہ جسٹس محسن اختر کیانی کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جس میں میری ممبرشپ کی دوبارہ تصدیق کی گئی. اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس آنریبل جسٹس اطہر من اللہ کی قیادت میں ایک ڈویژن بینچ نے اس فیصلے کی توثیق کی, اور وہ ایک جو سنگل بینچ نے لکھا ان مائی ہمبل ویو ریسپونڈنٹ نمبر 2 یعنی اکبر ایس بابر holds his status as member of PTI as per dated یہ یعنی تمام عدالتی فیصلے. میں پاکستان تحریک انصاف کی تاریخ کا شاید واحد ممبر ہوں, فاؤنڈنگ ممبر, جس کے حق میں 3 جوڈیشل فورم سے یہ تحریری فیصلے آئے کہ یہ ممبر ہے. اور آج الیکشن کمیشن کے سامنے ان پی ٹی آئی کے جو نمائندے بنتے ہیں خود ساختہ, انہوں نے کھلم کھلا پھر جھوٹ بولا. تو یہی جھوٹ ان کا انٹرا پارٹی میں نظر آیا جب آپ نے دیکھا کہ پشاور میں چند درجن لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اور قبول ہے قبول ہے قبول ہے کے نعرے لگائے گئے. ہم نے نکاح میں تو سنا تھا کہ قبول ہے, آج تک کسی الیکشن میں یہ نہیں سنا. تو ہم نے جو درخواست جو میں نے دی ہے اس میں ہم نے تمام ثبوت رکھے ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ استدعا کی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے یہ جو جعلی الیکشنز ہوئے ہیں, یہ جو فراڈولنٹ الیکشنز ہوئے ہیں, یہ جو فیک الیکشنز ہوئے ہیں, یہ جو ریگڈ الیکشنز ہوئے ہیں, ان کو کالعدم قرار دیں. اور ان کو کالعدم قرار دینے کے ساتھ ساتھ ہم نے ان سے یہ بھی درخواست کی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ حکم دیں کہ فی الفور فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے جائیں, لیکن نیوٹرل مانیٹرز کے نیچے. یعنی الیکشن کمیشن کو یہ ہم نے ایک نیا بریکنگ گراؤنڈ کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک لمبی تاریخ ہے ریگڈ الیکشنز کرانے کی, جو کہ اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے, جس طرح جسٹس وجی نے 2013 کے الیکشنز کو ریجیکٹ کیا تھا. تو ہم نے الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ آپ ان کو حکم دیں کہ فوراً فریش الیکشنز کرائیں, انڈیپینڈنٹ مانیٹرز کو تعینات کریں تاکہ وہ اس الیکشن پروسیس کو دیکھیں کہ کیا وہ ٹرانسپیرنٹ ہے کہ نہیں. اور تیسری بات, جو ہی پاکستان تحریک انصاف شفاف الیکشن کراتی ہے تب ان کو یہ بلے کا نشان جب تک ابینس میں رکھے, جب تک یہ بلے کا نشان اس وقت ان کو دیں جب یہ شفاف الیکشن کراتے ہیں. اور اس میں آخر میں سب سے اہم بات, ہم نے اپنی درخواست میں نے اپنی درخواست میں یہ لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ وقت آ گیا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن جو کاغذی کارروائی ہوتی ہے, جو ایک ناٹک ہوتا ہے, یہ نہ صرف پی ٹی آئی میں بلکہ باقی جماعتوں میں بھی ہوتا ہے,
हम समझते हैं, मैंने लिख के दिया है इलेक्शन कमीशन को कि आप तमाम जमातों को इस उससे गुजारें। मैंने लिखा है, इट इज़ टाइम that the charade of holding rigged and manipulated intra-party elections must end. All major political parties must be vigorously scrutinized under the relevant laws to allow credible and competent leadership to emerge from within political parties. This is the only way forward for democracy to deliver and meet the challenges confronting society. تو یہ بنیادی نکات ہے جو ہم نے استدعا کی ہے۔ یاد رکھیے کہ ہم چونکہ پی ٹی آئی پہ ہمارا تعلق ہے اور ہمارا لوکل اسٹینڈ اپ پی ٹی آئی ہے، اور پی ٹی آئی بنی تھی ایک رول ماڈل بننے کے لیے، تو اس لیے ہمارا فوکس پی ٹی آئی پہ زیادہ ہے۔ لیکن اس حوالے سے ہم چاہتے ہیں، ہم الیکشن کمیشن سے 12 فنڈنگ کے حوالے سے بھی یہ کہتے آئے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ کی اسی طرح اسکروٹنی کریں جس طرح پاکستان تحریک انصاف ہوئی، اور یہ جلدی ہونا چاہیے، یہ الیکشن سے پہلے ہونا چاہیے تاکہ سیاسی جماعتیں ادارہ بنیں، لیڈرشپ سامنے لا سکیں اور وہ لیڈرشپ پاکستان کے مسائل کا حل ڈھونڈ سکے۔ کیونکہ میں ختم کروں، کیونکہ یاد رکھیے پاکستان میں آپ 10 الیکشن کرا لیں، یہ ابھی جو ہونے جا رہے ہیں نا، اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیں گے، میں بھی ادھر ہوں، اللہ نے زندگی دی، آپ بھی ادھر ہیں، آپ 10 الیکشن کرا لیں، جب تک آپ سیاسی جماعتوں کو میرٹ نہیں لے کے آئیں گے، اس کو ادارہ نہیں بنائیں گے، اس پہ ٹرانسپیرنسی نہیں لے کے آئیں گے، اس کو ڈیموکریٹک نہیں کریں گے، جب تک آپ کے پاس کمپیٹنٹ لیڈرشپ نہیں آئے گی۔ کمپیٹنٹ لیڈرشپ جو ہے پاکستان میں موجود ہے، اس کے دروازے بند ہیں۔ کیوں بند ہیں؟ سیاسی جماعتیں چند اشخاص اور چند خاندانوں کے قبضے میں ہیں، وہ میرٹ پہ کمپیٹنٹ لوگوں کو آنے نہیں دیتے لیڈرشپ رول میں۔ جس طرح کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف میں ایک ایسے شخص کو چیئرمین نامزد کیا گیا جس کا پی ٹی آئی سے دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں مورثی سیاست نہیں کی، تو یہ بادشاہت تو کی، بادشاہت اور کیا ہوتی ہے؟ آپ اپنی مرضی سے جس کے مرضی جو عہدہ دے دے۔ ان شخص کا میرٹ کیا ہے پی ٹی آئی میں، مجھے اس کا کوئی جواب دے دے۔ یہ اسی صورت میں اصلاح ہو سکتی ہے کہ آپ ورکر پہ اعتماد کریں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر جو ہیں وہ محض سڑک پہ نکل کے اور ڈنڈے کھانے کے لیے، جیلیں کاٹنے کے لیے، اور ان کے خاندان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ان کے اقتدار کے لیے وہ دشواریاں ہیں۔ آپ ان کو یہ حق کیوں نہیں دیتے؟ آپ ان کو یہ حق کیوں نہیں دیتے کہ وہ اپنی لیڈرشپ کی انتخاب کریں؟ آپ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں، آپ اپنے گھر میں لیول پلینگ فیلڈ کیوں نہیں دیتے؟ آپ اپنے پارٹی کے ممبرز کو کیوں نہیں لیول پلینگ فیلڈ دیتے؟ یہ وہ تضاد کیوں؟ اس لیے کہ سیاسی جماعتیں صرف اقتدار کی ایک پارٹیوں کو سیڑھی کے طور پر استعمال کرتی ہے، یہ کبھی بھی ڈیلیور نہیں کر سکیں گے جب تک یہ بنیادی تبدیلیاں نہ ہوں۔ بہت شکریہ۔ بابر صاحب، آپ کی درخواست میں بنیادی تضاد ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ابھی یہ تسلیم کر لیا ہے کہ عمران خان ہی پارٹی کے موجودہ چیئرمین ہیں، اور عمران خان کو بھی یہ حق ہے کہ وہ پارٹی چیئرمین کا الیکشن لڑیں۔ اس حوالے سے آپ نے عدالت کو رجوع کیا ہے کہ انہیں حفاظت فراہم کی جائے، باہر آ کے الیکشن لڑنے کے حوالے سے حفاظتی اقدامات کیے جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پارٹی چیئرمین شپ کے لیے عمران خان بھی میدان میں ہے تو ان کے لیے تو میدان کھلا نہیں ہے۔ میں نے کب کہا کہ ان کو حق تو ہے نا بنیادی طور پر۔ دیکھیے، جو اوریجنل آئین تھا نا، جو اوریجنل آئین تھا جو ہم نے ڈرافٹ کیا تھا، اس میں چیئرمین کے صرف 2 ٹرمز تھے، اور عمران خان اگر آپ یاد کریں تھوڑی پیچھے جائیں تو بے نظیر مرحوم بھٹو صاحبہ جو تھی اس سے پہلے ان کو لائف ٹائم چیئرپرسن کیا تھا۔ تو آپ عمران خان کے وہ تمام بیانات نکال لیں کہ جو انہوں نے جس طرح شدید مخالفت کی تھی، یہ کیسی سیاسی جماعت ہے، یہ کیسی جمہوریت ہے جہاں ایک سیاسی جماعت کا جو ہیڈ ہے وہ لائف ٹائم چیئرپرسن بن گئے۔ تو ہم تو اس کے بہت خلاف تھے، عمران خان خود اس کے خلاف تھے، تو وہ کیسے لائف ٹائم چیئرپرسن بننے کے لیے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ ہم نے کہا نا، ہم نے اوریجنل آئین میں ان کو 2 ٹرمز دی تھی، تو اور میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ان کو جیل سے باہر نکالیں انٹرا پارٹی۔ میں تو کہہ رہا ہوں ورکر کو موقع دیں۔ جو ممبرز ہیں، الیکشن ہوتے کس طرح ہے؟ آپ کاغذات نامزدگی دیتے ہیں، اس کے بعد اس کی جانچ پڑتال ہوتی ہے، کچھ لوگ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ کوالیفائی کر جاتے ہیں، پھر جو الیکٹرل کالج ہے وہ ووٹ ڈالتا ہے۔ اس بنیادی عمل سے پی ٹی آئی کے ورکر گزرے ہی نہیں۔ ایک ڈھونگ رچایا گیا، 2 درجن لوگوں کو اکٹھا کر کے قبول ہے قبول ہے قبول ہے، اور بلا وہ اس کے سب کو ڈکلیئر کر دیے گئے۔ بتائیے گا، فنڈنگ کی کافی عرصہ چلتا رہا اور آپ جیتے اس میں، انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے آپ کو کتنی امید ہے الیکشن کمیشن سے؟ اور دوسری طرف کیا سمجھتے ہیں آپ نے رابطہ مہم کا بھی اعلان کیا ہے کہ رابطہ مہم ہے کارکن، اب جو خان صاحب کی مقصودیت کا گراف ہے وہ تو کافی اونچا چلا گیا، کیا ووٹر پی ٹی آئی کا آپ کو سپورٹ کرے گا؟ دیکھیے، یہ بڑا اچھا سوال ہے۔
जो इन्होंने कहा कि जी शोहरत या पॉपुलैरिटी की आप बात कर रही हैं, मुझे ये बताइए कि एक सियासी रहनुमा कोई भी हो, अगर वो पॉपुलर भी है तो सवाल तो ये करना चाहिए कि उसकी पॉपुलैरिटी से हमें क्या मिला, आपको क्या मिला, पाकिस्तानी कौम को क्या मिला, क्या पाकिस्तान की कौम को रोजगार मिला, क्या पाकिस्तानी कौम को बेरोजगारी कम हुई, क्या गुर्बत कम हुई, क्या महंगाई कम हुई, क्या अमन व अमान बेहतर हुआ, क्या अदालतें बेहतर फंक्शन। एक शख्स अगर अपनी पॉपुलैरिटी के लिए अपनी पॉपुलैरिटी से बढ़ाता है, वो सियासी लीडर तो होता ही। इस वास्ते मैं आपको मिसाल देता हूँ कि लोगों के लिए कुछ करे। विंस्टन चर्चिल ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर अंग्रेजों को जिताई, मुश्किल तरीन वक्त था बरतानिया का, जब जर्मनी उसके दरवाजों पे दस्तक दे रहा था, नाजी जर्मनी, वो खड़ा हो गया, मुकाबला किया। आपको पता है कि जंग अजीम 2 के बाद जो इलेक्शन हुए, विंस्टन चर्चिल वो इलेक्शन हार गया। तो आप इससे कतई नजर के कौन जीतता है कौन हारता है, आपने जेन्युइन डेमोक्रेटिक प्रोसेस लेके आना है। आप अगर जेन्युइन डेमोक्रेटिक, मसलन 1965 में प्रेसिडेंट अयूब के नीचे बेसिक डेमोक्रेट सिस्टम था। मोहतरमा फातिमा जिन्ना मशरकी पाकिस्तान में ट्रैवल करी थी ट्रेन में, लाखों लोग आते थे स्टेशन में उनको वेलकम करने। अगर उनका सिस्टम उस वक्त अलाउ करता कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना वही सिस्टम में प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाती है, शायद ये बांग्लादेश का सानिया ना होता। एक जेन्युइन डेमोक्रेटिक प्रोसेस था। तो हम तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए हैं, हम शख्सियात से बालातर होकर सोचते हैं, और इसमें पीटीआई का मेंबर्स का फंडामेंटल राइट। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।